بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ دوستوں، قومی اسمبلی کے 9 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اتوار کو، جس کے اندر 8 حلقوں سے خود عمران خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک حلقہ جو ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ہیں وہ ملتان سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو اگر میرا بھی ووٹ ان حلقوں میں ہوتا تو میں عمران خان کو ووٹ کرتا۔ کیوں کرتا؟ میں عمران خان کو کیوں پسند کرتا ہوں اور ان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی جب حکومت میں موجود تھے؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں 2018 کے اندر۔ 2018 کے اندر جو بجٹ تھا اس 2018 کا 2019 کے درمیان والا، وہ بجٹ جو تھا وہ نون لیگ کی حکومت نے پاس کیا تھا۔ عمران خان نے اگست کو اپنا حلف اٹھایا تھا، حکومت میں آئے تھے اور وزیر اعظم بنے تھے۔ تو اس وقت کے جو اکانومی کے جو ماہرین ہوتے ہیں، معیشت دان جن کو کہتے ہیں، ان کے یوٹیوب کے اندر کلپس آج بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو سرچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ اس وقت معیشت کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی۔ تو معیشت اس وقت کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی، ایک کمزور معیشت تھی، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ تو عمران خان نے شروع میں IMF کے پاس تو نہ جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے، لیکن بعد میں ان کو جانا ہی پڑا کیونکہ صورتحال اتنی خراب تھی۔ تو اسحاق ڈار صاحب اور اس کے بعد جو آئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت ڈالر کو پرائس کو کم رکھنے کے لیے جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان میں سے ڈالر کو استعمال کیا اور مارکیٹ میں پھینکا۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سود سے بعد ڈالر منگواتے ہیں پاکستان میں اور صرف مارکیٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں، جن سے آپ کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا۔ تو یہ مصنوعی طریقہ کار ہوتا ہے روپے کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا، ڈالر کو کنٹرول کرنے کا۔ تو اب اس وقت کے حالات دیکھیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے کرونا آ گیا۔ جب کرونا آیا، جو پہلا سال تھا، اس دوران تنقید عمران خان پر ضرور ہوئی کہ انہوں نے IMF کے پاس جانے میں دیر کر دی، لیکن چلیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں آزادانہ طور پر فیصلے کر سکوں اپنی اکانومی کے لیے، عوام کے لیے۔ تو جب IMF آتا ہے تو وہ حکومت پر پابندیاں بھی لگاتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں ریلیف نہیں دینا، اگر بجلی پر آپ کو قیمتوں میں چھوٹ ملی ہوئی ہے، یونٹ کے اندر پرائس اگر سبسڈی دی گئی ہے تو وہ بھی کام کرواتا ہے وہ۔ تو اس طرح یہ حرکات کرتے ہیں وہ۔ لیکن عمران خان اسی وقت حکومت میں آئے تھے تو فوراً جو تھا یہ کام جو تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کروں، لیکن سال کے بعد تقریباً وہ IMF کے پاس چلے گئے۔ اور اس کے بعد آگے ساتھ ہی کرونا کا دور جو ہے کچھ عرصے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور کرونا میں جو حالات دنیا پوری میں ہوئے تھے، الحمدللہ پاکستان کے اندر وہ حالات نہیں ہوئے۔ اور اس کی وجوہات تھیں 2 طرح کی۔ ایک تو اللہ کا فضل یہ تھا کہ ہمارے ہاں جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں بھی بہت زیادہ جو ہے مریض جو ہیں وہ اسپتالوں میں پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ دنیا چلے بھی گئے اس بیماری کے ساتھ، لیکن اتنے لوگ تھے بہرحال کہ جس کو ہمارے اسپتالوں نے سنبھال لیا، اور اسپتالوں کے اندر بھی اصلاحات کرنی پڑیں، بیڈز مزید بڑھانے پڑے، اور اسی طرح آکسیجن کے لیے جو ہے وہ انتظامات کرنے پڑے۔ تو آپ دیکھیں کرونا جب آیا تو 1 مہینے کا لاک ڈاؤن شروع میں کیا گیا، لیکن اس کے بعد عمران خان نے یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور انہوں نے نئی پالیسی اپنائی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا پوری کے اندر سے پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے جس نے کرونا کے ساتھ بڑی زبردست طریقے کے ساتھ کامیابی کے ساتھ نپٹا۔ تو یہ لوکل ہم خود نہیں کہہ رہے، میاں مٹھو اپنی زبان سے نہیں بن رہے، یہ دنیا کے اندر سے جو رپورٹ نکلی ہے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو اس وقت کے ہمارے اپوزیشن کے لوگ جس میں بلاول بھٹو تھے، شہباز شریف صاحب بھی بڑی جلدی یہاں پہنچ گئے تھے، ملک کے اندر باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی، تو واپس آئے تھے کہ شاید اب ہمیں موقع مل جائے گا۔ تو وہ تنقید کر رہے تھے کہ عمران خان لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے، اور عمران خان کا موقف یہ تھا کہ جو عام آدمی ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو دن کی دیہاڑی کماتا ہے، اگر میں لاک ڈاؤن لگا دوں گا تو ان کا کیا بنے گا۔ لیکن جو 1 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد بھی عمران خان نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے باہر سے کتنی امپورٹ کی اس دوران، اور جو آکسیجن کا انتظام کیا گیا، بیڈز بڑھائے گئے، اور اسپتالوں کے اندر مزید اصلاحات کی گئیں، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود
انہوں نے جو تھا عوام کو ریلیف دیا، اور کافی زیادہ لوگوں کو جو بالکل شفاف طریقے کے ساتھ دنیا مانتی ہے کہ 12,000 روپیہ اس وقت دیا گیا تھا، جتنی حکومت کی کیپیسٹی تھی اتنا دیا گیا تھا، اور زبان جو تھی ثانی نشتر صاحب کی یہ تھی کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ بڑی اچھی اور معزز خاتون ہیں اور ایماندار خاتون ہیں۔ اب تک ان کے ہاتھ میں جو بھی پروگرام آئے ہیں تو انہوں نے اب تک ان کے اوپر کوئی ایک بھی سوال نہیں اٹھا۔ تو آپ دیکھیں کرونا کے ساتھ جب یہ دور چل رہا تھا، جب پاکستان کی جو یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا اور مارکیٹیں کھلی رہیں، انڈسٹریز کھلی رہیں، اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کو ایک اور موقع مل گیا، اپرچونٹی مل گئی کہ جو ایکسپورٹس کے آرڈر بنگلہ دیش کے اندر سے کینسل ہوئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، انڈیا کے اندر سے کینسل ہوئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہ الٹا ہماری طرف آ گئے الحمدللہ، اور ہماری ایکسپورٹ جو تھی یکدم انہوں نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر روزگار مزید بڑھا، پیسے کی سرکولیشن ہوئی، بزنس کے تھوڑا سا بہتری آنی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھیں کہ $5 ارب کی انہوں نے ویکسینیشن باہر سے منگوائی تھی، جو حکومت نے خرچہ کیا، یہ بھی بڑا خرچہ تھا۔ کافی زیادہ ویکسینیشن جو تھی، جو ویکسین کی جو مقدار تھی، وہ ہمیں چائنا کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ہمیں مفت بھی دی گئی تھی، لیکن $5 ارب پھر بھی گورنمنٹ نے لگائے کہ جس سے پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی۔ تو یہ جو مقابلہ کیا عمران خان نے بڑا زبردست کیا۔ آج کل اس کے مقابلے میں ایک اور بحران آیا ہوا ہے، وہ ہے سیلاب کا۔ تو اگر آپ دونوں کو آپس میں جوڑیں اور دونوں کو آپس میں سامنے لے کے آئیں تو کورونا پوری دنیا میں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ وہ پورے پاکستان کو اس نے افیکٹ کیا تھا۔ دو باتیں، تو اس سے کس طریقے سے نمٹا عمران خان نے۔ اور آج ایک مطلب بڑا سیلاب تھا، لیکن جتنے بھی وہ لوگ تھے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ حکومت ہے یہ کچھ نہیں کر پا رہی، اور کس طریقے کے ساتھ ان کے بارے میں کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرسان حال ان کا بالکل نہیں ہے، جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمانوں کے نیچے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ باہر سے بس کوشش کر رہے ہیں کہ بھیک مانگ کے کس طریقے کے ساتھ ڈالر مل جائیں، اور پتہ نہیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کی حکومت کیا کر رہی ہے، وہاں تو بیڑا غرق ہوا ہے، بیچارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بددعائیں دے رہے ہیں، وہ کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جو سرکاری کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثر لوگ موجود ہیں، ان کا بھی آپ دیکھیں، ٹی وی میں رپورٹیں آپ کو ملتی رہیں گی، آپ چیک کریں، آج بھی یوٹیوب پر موجود ہوں گی، آپ چیک کریں، اور نئی بھی آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی ہے، کوئی عوامی نمائندہ وہاں نہیں جاتا، کوئی ایم این اے ایم پی اے وہاں نہیں جاتا۔ جب شروع میں گئے تھے تو لوگوں نے آوازیں بھی ان پر کسی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے صرف تصویریں بنوانے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اپروچ کیا ہوتی ہے، یہ اب کی حکومت کی اپروچ کیا ہے، ایک قومی مسئلہ بنا ہے، ایک آفت آئی ہے، اور اسی طرح کورونا کی بھی ایک آفت تھی، اس سے کس طریقے سے نمٹا گیا، اور اب کس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے ایک آفت کے ساتھ۔ دونوں کے اندر واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس جس کو کہتے ہیں، انکم ٹیکس جس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے عام عوام کے اوپر برڈن بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ وہ پیٹرول پر ٹیکس بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کا جی ایس ٹی بڑھ جاتا ہے، جو اس وقت تقریباً 17% کے قریب ہے۔ تو دنیا کے اندر 6% اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں 17% ہے۔ تو عام عوام کو جو ہے بیچاری جو غریب عوام ہے اس کو بھی یہ بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے۔ دنیا پوری میں جو ٹیکس کا مین جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے، اتنی آپ کی آمدن ہوگی اتنا ٹیکس آپ کے اوپر زیادہ لاگو ہوگا۔ تو آپ دیکھیں تو عمران خان جب آئے تھے تو پاکستان میں اس وقت ٹوٹل جو تھے 18 لاکھ جو لوگ تھے وہ انکم ٹیکس جمع کراتے تھے۔ تو جب عمران خان نے جو لاسٹ میں نے پڑھا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ 25 لاکھ تک لوگ جو ہیں جو ٹیکس کے اندر نیٹ کے اندر آ چکے تھے، اور شاید 28 لاکھ تک موجود ہیں، جو میں نے ایک نظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا تھا۔ تو ٹوٹل 25 لاکھ یقیناً موجود ہیں، جو 25 لاکھ کیونکہ 7 لاکھ ٹیکس پیئر کا انہوں نے اضافہ کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ ان کے پاس فنڈ آنے شروع ہو گئی۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ بھی اچھا ہونا شروع ہوا تھا بعد میں، تو کورونا سے نمٹ جانے کے بعد۔ تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد انہوں نے انکم ٹیکس کا جو ریشو تھا وہ بھی بڑھایا، لوگوں کو بڑھایا، ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا۔
اس کے بعد جب ان کے پاس فنڈنگ آ گئی تو اگر آپ دیکھتے ہیں آگے مزید تو ایک مین چیز جو دیکھی جاتی ہے، اس کا جو اگلا پارٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے 2 پارٹ بنا دوں، لیکن ابھی میں نے مزید باتیں کافی کرنی ہے تو اس لیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آخری بات میں بتا دوں وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے بعد 10-15 سال کے بعد وزٹ کیا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو، تو عمران خان صاحب نے جو اس پالیسی کے بعد جو اعلان ہوا، جو اعلامیہ جاری ہوا، میں اس کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ سوچا گیا تھا، اعلامیہ کیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس اعلامیہ کے اندر کیا بات تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کو بیرونی طور پر خطرہ اتنا نہیں ہے جتنا اندرونی طور پر ہے۔ اندرونی طور پر کیا خطرات ہیں کہ پاکستان کی عوام کا معیار زندگی بہت نیچے گرتا جا رہا ہے، عام نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے فلاحی کام کیے جائیں، ان کے لیے آسانیاں کی جائیں اور بہتری آ جائے تاکہ ان کی زندگی کے اندر، تو یہ اب مرکزی نقطہ بن گیا تھا یہ نیشنل سیکورٹی جو پالیسی بنی تھی، تو میں یہاں پر ہی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کے بعد کرونا کے باوجود آگے کیا ہوا پاکستان کے اندر اور کون کون سی بڑے زبردست کام کیے گئے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں، تو اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی، لیکن الحمدللہ کہ میرے جو ویورز ہیں وہ اس وقت تقریباً 400 سے اوپر چلے گئے ہیں، ابھی مجھے 4-5 دن ہی ہوئے ہیں میں نے شروع کیا یوٹیوب کا چینل، تو آپ کی حوصلہ افزائی کا بے حد مشکور ہوں اور آگے بھی آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں دوسرے پارٹ کے اندر۔